یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرق وسطی کے ہر شہر اور علاقے میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ بات بات پر اس کے حسن کی مثال دیا کرتے تھے اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ موت سے قبل ایک مرتبہ اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور امراء بھی اس عورت کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ مشہور حسینہ عیسیٰ نامی ملک کی شہزادی ایزابل تھی۔ اس زمانے میں اسرائیل پر اخیب نامی بادشاہ کی حکمرانی تھی، جو اسرائیل حکومت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخیب بھی شہزادی ایزابل کا فریفتہ تھا، لہذا اس نے ایزابل سے شادی کر لی۔ ایزابل بہت خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشرک بھی تھی۔ وہ فنیکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیکیوں کے دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخیب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اخیب اپنی بیوی ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابل ایک چالاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخیب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کروائے، تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی پرستش کی اشاعت ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہذا بادشاہ نے اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کا ایک عظیم بت بھی بنوایا۔ یہ بت سونے کا تھا اور 400 افراد اس بت کی خدمت پر مامور کیے گئے۔ اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس بت کے پاس آ کر منتیں مانتے اور سونے اور چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بالبک پڑ گیا۔ لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل پیرا تھے اور اس باطل دیوتا کی پرستش کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے کہ بنی اسرائیل رائے ہدایت پر آ جائیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں مبعوث کیا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بالبک شہر کو دعوت توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی طرف بلانے لگے۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد اور یکتا اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان کا خالق و مالک ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور سریعاً انکار کر دیا۔ جب آپ نے بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہ مانی۔ ملکہ ایزابل نہایت ہی شفاق عورت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے بالبک شہر کو چھوڑ دیا اور کسی پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کے جانے کے بعد بالبک میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصل تباہ ہو گئی اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ شہر میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی عام ہو گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے بادشاہ اخیب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخر کار اخیب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو کھوجا۔ بادشاہ کی درخواست پر آپ دوبارہ بالبک تشریف لائے، لیکن بال کے پجاری اور ملکہ ایزابل بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئے
اور حضرت الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا انہیں ناگوار گزرا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر بڑے جانور کی قربانی دیں، اور میں اپنے معبود اللہ کے نام پر قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا، اور پھر پوری قوم اسی معبود سے بارش کی دعا کرے گی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لہٰذا اگلی صبح کوئی کرمل کی اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے۔ دونوں فریقین نے قربانی کی اور جانوروں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسی کی ویسی ہی رکھی رہی، جبکہ آسمان سے ایک غیبی آگ نمودار ہوئی، اور اس آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا، بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا، اور حق واضح ہو گیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے، اور وہی خالق حقیقی ہے۔ لہٰذا اخیب نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے بارش کی دعا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گھٹائیں چھانے لگیں اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لی۔ دوسری طرف ملکہ ایزابل بت پرستی پر قائم رہی، اور دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر کے لے گی۔ اپنی صفاکی اور چالاکی سے اس نے اخیب کو پھر بہکانا شروع کر دیا۔ بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بارش سے سیراب ہو گئے اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی، تو وہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ مجبوراً آپ علیہ السلام نے بالبک کو خیر آباد کہا اور کوئی سینہ پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ کے منکر ہو گئے۔ ان میں شراب نوشی، بدکاری اور شرک عام ہو گیا، اور بالبک پھر سے برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ لہٰذا حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو یہ قوم رائے راست پر آ جائے، یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اب قہر الہی آنا قریب تھا۔ اسرائیل کی سرحدوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی آبادی بھی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ پورا شہر تہس نہس ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دیتی تھی۔ اس وحشی قوم نے بادشاہ اخیب، ملکہ ایزابل اور ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ ملکہ جسے اپنی طاقت، بادشاہت اور حسن پر اتنا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم کو گلیوں میں پھینک دیا گیا، اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس وقت نہ تو اس کا دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی کوئی باطل معبود۔ آج بھی بالبک شہر لبنان کے نام سے موجود ہے، جہاں اس زمانے کے کھنڈرات آج بھی اس زمانے کی شان و شوکت اور تباہی کی گواہی دیتے ہیں، جو تا قیامت نوح انسانی کے لیے عبرت ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیں، اور ہمارے چینل اردو ناول کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔